اس کے بعد کہا کہ روح کیا چیز ہے؟ سوال یہودی لوگوں نے کیا تھا جی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، کچھ یہودی آ رہے تھے، کہتے دیکھو دیکھو محمد آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چلو ان کو پھنساؤ ذرا سا، جی پوچھو ان سے، وہ ایک ہارڈ سوال پوچھو. کیا ہم لوگ کیسا سوال پوچھتے ہیں؟ کسی فزکس کا کوئی سوال ہوتا ہے، کیمسٹری کا کوئی سوال ہوتا ہے، یہ تو دنیا کا سب سے مشکل سوال ہے، یہ تو حل ہی نہیں ہوتا کسی سے. ہاں ایک بلڈنگ کے اوپر لکھا تھا سول، سول مانے روح، سول مانے روح، اس کا نام ہی بلڈنگ کا سول دے روح. معلوم ہے روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہودیوں نے آ کر کے پوچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال ہے، کہا پوچھو. کہا کہ روح کیا چیز ہے؟ وَيَسْأَلُونَ، ماہیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کے امر میں سے ایک امر ہے، بس خلاص. اس کا مطلب ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ روح کے سوال سے پہلے قرآن حکیم کا تذکرہ ہے. قرآن حکیم روح ہے، وہ تو تمہیں دے دیا گیا نا، اوتیت علماً، ایک علم تمہیں دے دیا گیا، اور روح کے بارے میں پوچھ رہے وہ بھی روح ہے. منیت علماً، ایک روح سے تمہیں بتانے سے روک دیا گیا. ایک روح تو تمہیں دے دی گئی نا، اوتیت روحاً، یہ اوتیت علماً، آپ کو ایک علم دے دیا گیا قرآن کا علم، اور ایک علم نہیں دیا گیا. کون سا؟ منعت علماً، ایک علم دینے سے روک دیا گیا، وہ ہے روح کا علم. جی اللہ اکبر، کیا ترتیب ہے، سبحان اللہ و بحمدہ. کیوں نہیں بتایا گیا روح کا جواب اور روح کی حقیقت؟ اب کوئی چھوٹا سا بچہ ہو، بغدادی قاعدہ بھی پڑھ رہا ہو، آ با تا سا پڑھ رہا ہو، کوئی بچہ اے بی سی ڈی ای ایف جی پڑھ رہا ہو، اب وہ پوچھنے لگے کہ آپ نے رابرٹ لڈلم کو پڑھا ہے، آپ نے اینٹ بلائٹن کو پڑھا ہے، آپ نے ایرون ویلیس کو پڑھا ہے، آپ نے رابن کوک کو پڑھا ہے؟ میں نے ان سب کو پڑھا ہے جن کا نام میں نے بتایا جی. میں نے انگریز سے انگریزی پڑھی ہے، میرا ساتھی تھا کلاس فیلو تھا، میں نے اس سے انگریزی پڑھی، میرا ساتھی کلاس فیلو تھا. اب ایک بچہ جس کا سینس اے بی سی ڈی کا ہے، وہ پوچھے رابرٹ لڈلم کے بارے میں، تو اگر سمجھانے بھی جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا اس کو؟ تو تمہارا تو ذہن بغدادی قاعدے کا ہے، اور پوچھ رہے ہو بخاری شریف کا ترجمۃ الباب، کیسے سمجھ میں آئے گا؟ نہیں سمجھ میں آئے گا. لہذا روح کی حقیقت تمہیں نہیں سمجھائی جا سکتی. ہاں تقریب الفہم کے لیے ایک طریقے سے سمجھایا جا سکتا ہے. ایک بلڈنگ بنا دی گئی، اس میں مشینیں لگا دی گئی، کپڑا بننے کی مشینیں، ساری مشینیں تیار ہیں، موٹرز لگا دیے گئے، ساری چیزیں. اب یہ پورے موٹرز اور یہ پوری مشینیں کس سے چالو ہوں گی؟ کرنٹ ڈال دیجیے گا. جی مشینیں سمجھ میں آ رہی ہیں، پارٹس سمجھ میں آ رہے ہیں، موٹر سمجھ میں آ رہا ہے، موٹرز کے پارٹس سمجھ میں لیکن یہ جو چیز آ رہی ہے کرنٹ، جس کی وجہ سے پوری مشینری چل رہی ہے، نہیں جانتے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کی حقیقت کیا ہے؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کرنٹ بنانے والا، اس کا ایجاد کرنے والا، بنانے والا کیا؟ اس کا ایجاد کرنے والا. کوئی چیز nothing is created and nothing is destroyed. کوئی چیز نہ تو آپ کریٹ کر سکتے ہیں اور کوئی چیز آپ فنا بھی نہیں کر سکتے. تو انسان کیا وہ دو دو کر کے چار بنا دیتا ہے، کیا ہے اس کا؟ نہ چیز نکال سکتا ہے، پیدا کر سکتا ہے، نہ کوئی چیز جو ہے فنا کر سکتا ہے. کوئی چیز فنا نہیں کر سکتا وہ. جی جتنا اللہ نے بنا دیا اتنا ہی ہے. جی اور تم فنا بھی نہیں کر سکتے، نئی چیز کوئی پیدا بھی نہیں کر سکتے. تو قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، یہ تمہارے سوال کا جواب ہے. اس لیے کہ تمہیں ایک علم دے دیا گیا ہے قرآن. یہ علم بعض علم نہیں دیا جاتا کسی کو. جی اس لیے کہ وہ اس کے ذہن کے اوپر ہوتا ہے، سمجھایا جائے نہیں سمجھ پائے گا، اسی میں پریشان ہو جائے گا وہ. اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایک صاحب نے لکھا کہ تقریباً 118 اقوال ہے روح کے بارے میں. یہ ہے وہ ہے، یہ 118 اقوال. اس کا مطلب ٹامک نہیں مار رہے ہیں، کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے کہ روح ہے کیا. اس لیے کہ اگر حقیقت میں معلوم ہو جائے روح یہ چیز ہے تو اختلاف کی کیا ضرورت ہے. جی اختلاف اتنا 118 اقوال ہے. وہ کہتا ہے یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ، وہ کہتا ہے یہ. اللہ اکبر.